بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ انسان جیسی نیت کرے گا ویسا اس کا عمل ہوگا۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا، فہجرته الى الله ورسوله، اس کی ہجرت اللہ کے ہاں مقبول ہوگی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف شمار کی جائے گی۔ ومن كانت هجرته الى دنیا یصیبها، اور جو آدمی دنیا کی کسی غرض کے لیے، غرض حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرے گا، او الی امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کرے گا، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی طرف شمار کی جائے گی جس طرف اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث میں بے شمار مسائل ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان دنیا میں عبادت کے لیے لایا گیا۔ عبادت نام صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت نام ہے امتثال اوامر اور اجتناب عن النواہی، اللہ کے اوامر کو، اللہ کے احکام کو پورا کرنا، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جانا، بے اختیار العباد، اپنے اختیار سے۔ اللہ نے انسان کے لیے ایک نظام عطا فرمایا، اس پورے نظام کا نام عبادت ہے۔ اس نظام میں عقائد بھی ہیں، اس نظام میں عبادات بھی ہیں، اس نظام میں معاملات بھی ہیں، اس نظام میں معاشرت بھی ہے، اس نظام میں اخلاق بھی ہیں، اخلاق ظاہری بھی ہیں اور اخلاق باطنی بھی ہیں۔ پورا ایک نظام ہے۔ اس نظام کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، جن میں سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پورا نظام اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں خود یہ فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی، چاہے وہ اپنے گمان میں یہ سمجھتا رہے کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں۔ اللہ کی اطاعت منحصر ہے رسول کی اطاعت میں۔ اللہ نے اپنے رسول کی ضمانت دی، وما ينطق عن الهوى،
ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کی زبان سے خواہشات کی بنیاد پر کوئی بات نہیں نکلتی۔ ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ بھی ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ وحی ہے، جو ان کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول جو کچھ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کا رسول جو کچھ تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے وہ تمہیں روک رہے ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ انسان کی پوری زندگی اللہ کے اوامر کو پورا کرنے میں گزرے گی۔ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی اس میں ایک لمحے کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، ایک لمحے کی مہلت نہیں مل سکتی۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اجل آئے گی ایک لمحہ مہلت نہیں مل سکتی، نہ مؤخر ہو سکتی ہے، نہ اپنے وقت مقرر سے ایک منٹ ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخر انسان کو ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ یہاں سے جانے کے فوراً بعد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرتا ہے اس کی قیامت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت ایک بڑی چیز ہے، قیامت کبریٰ، لیکن یہ قیامت صغریٰ بھی ہے۔ قیامت کبریٰ اپنے وقت پر آئے گی، یہ قیامت صغریٰ ہے جو ہر انسان کے مرتے ہی اس کے ساتھ دوسرے معاملات، حساب و کتاب کے معاملات وہ شروع ہو جائیں گے۔ کیا کر کے لائے ہو، دنیا میں زندگی کس طرح گزاری ہے، کیسے وقت گزارا ہے؟ سب سے پہلا سوال ہوگا قبر میں جانے کے بعد، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کس کو تو نے رب سمجھا، کس کی عبادت کی، کس کی تعظیم کی؟ بتلاؤ تم نے کیا سمجھا؟ تم نے زبان سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن کیا تم نے سمجھ کر پڑھا؟ کیا معنی لا الہ الا اللہ؟ تم نے پیدا کرنے والا کون سمجھا؟ تم نے رزق دینے والا کون سمجھا؟ تم نے شفا دینے والا کون سمجھا؟ تم نے حاجت روا کس کو سمجھا؟ تم نے مشکل کشا کس کو سمجھا؟ اپنی مصیبتوں اور اپنی پریشانیوں میں کس کو یاد کیا؟ تم اپنی حاجتیں لے کر غیر اللہ کے پاس جاتے رہے اور تمہاری زبان پر لا الہ الا اللہ بھی رہا، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے رہے، لیکن اپنی حاجتیں لے کر تم غیر اللہ کے دروں پر جاتے رہے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ انسان سے پہلا سوال ہوگا۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو نے کس چیز کو حلال سمجھا، کس چیز کو حرام سمجھا؟ جس چیز کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حلال کہا تو نے اسے حلال سمجھا یا حرام سمجھا؟ جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کہا تو نے اسے حلال سمجھا یا حرام سمجھا؟ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، یہ اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات عالم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حلال کر دیا ہو وہ اسے حرام کر دے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کہا ہو وہ اسے حلال کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر تشریف لے گئے
حضرت زینب نے شہد کا شربت بنا کر آپ کو دیا. آپ وہاں سے نکلے، حضرت حفصہ کے گھر گئے. حضرت حفصہ نے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہا. آپ نے عذر کر دیا کہ میں سیر ہوں، کوئی چیز نہیں کھا سکتا. انہیں ناگوار گزرا. وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا کہ میں نے زینب کے گھر شہد استعمال کیا ہے، اس سے میری طبیعت سیر ہے. آپ حضرت عائشہ کے گھر گئے. حضرت عائشہ کے یہاں بھی یہی معاملہ پیش آیا. حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے یہ کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ آپ نے زینب کے گھر تو شہد استعمال کر لیا اور ہمارے یہاں آ کر کوئی چیز بھی آپ نے استعمال نہیں کی. ہم کیوں محروم ہو گئے اور زینب کیوں فوقیت لے گئی؟ اب دوبارہ یہ واقعہ پیش آئے تو آپس میں یہ طے کیا. اس میں حضرت سودا کو اپنے ساتھ میں لایا. تینوں نے مل کر یہ طے کیا کہ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور وہی معمول کے مطابق شہد وہاں استعمال کر کے آئیں گے تو آتے ہی یہ کہنا، کیا آپ نے مغافیر استعمال کیا؟ مغافیر ایک گوند ہے جس کے اندر ایک بو آتی ہے. آپ نے مغافیر استعمال کیا. حضور فرمائیں گے کہ نہیں. اب یہ آپس میں طے ہو رہا، آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے. حضور فرمائیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے مغافیر استعمال نہیں کیا. تم کہنا کہ نہیں، آپ کے منہ سے اس کی بو آ رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ نبی کی حس ملائکہ سے زیادہ ہوتی ہے. اگر ملائکہ کو لہسن اور پیاز کی بدبو برداشت نہیں ہے اور اس وجہ سے مسجد میں لہسن پیاز کھا کر آنا جائز نہیں ہے تو نبی اور پیغمبر کو اپنے منہ سے بدبو کیسے برداشت ہوگی؟ تو تم یہ کہنا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. آپ فرمائیں گے میں نے تو شہد استعمال کیا. تو اس کا جواب یہ دینا کہ شاید وہ مکھی اس درخت کے اوپر بیٹھی ہوگی، مغافیر کے درخت پر بیٹھی ہوگی، وہاں سے اس نے اس کا رس چوسا ہوگا، اس سے وہ شہد بنا ہوگا، اس شہد میں اس کی بو آ گئی اور وہ شہد آپ نے استعمال کیا تو مغافیر کی بو آپ کے منہ سے آ رہی ہے. اور یہ ناپسندیدہ بو ہے. نبی اور پیغمبر کے منہ سے اس قسم کی بو آنا یہ کیسے گوارا؟ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد استعمال کرنا چھوڑ دیں گے. تینوں نے مل کر یہ طے کیا. اب حضور دوبارہ اسی طرح جب پھر حضرت حفصہ کے گھر گئے، حضرت زینب کے یہاں سے وہ شہد کا شربت استعمال کر کے گئے تھے. حضرت زینب نے یہی جملے کہے. آپ نے کہا میں نے تو شہد استعمال کیا. انہوں نے کہا بس وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکھی مغافیر کے درخت پہ بیٹھی ہوگی اور وہاں سے اس کا وہ سر چوسا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ مغافیر کی بو آپ کے منہ سے آ رہی ہے. آپ کو ناگوار گزرا. لیکن یہ بھی احتمال ہوا کہ شاید انہیں کہیں اور سے یہ بو آ رہی ہو، انہوں نے اس کو میری طرف منسوخ کر دیا. وہاں سے اٹھ کر آپ حضرت عائشہ کے یہاں گئے. انہوں نے بھی یہی جملے کہے. اس کے بعد آپ اٹھ کر حضرت سودا کے یہاں گئے. انہوں نے بھی یہی جملے کہے. آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا. آپ نے قسم کھا لی. اللہ کی طرف سے وحی آئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی، آپ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ اسے حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا بیویوں کی خوشی
اور ان کی رضامندی تلاش کرتے ہیں. واللہ غفور الرحیم. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم. اللہ نے آپ کے لیے قسم سے کفارہ دینے کا طریقہ نازل کر دیا. آپ قسم کا کفارہ دے دیں لیکن کسی حلال چیز کو حرام نہ کریں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر نبی اور پیغمبر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی حلال چیز کو حرام کر سکیں تو کائنات عالم میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی حلال چیز کو حرام کر دے اور کسی حرام چیز کو حلال کر دے. یہ حق اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اللہ نے بہت سی چیزوں کو حلال کیا، بہت سی چیزوں کو حرام کیا. انسان سے سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو نے کس چیز کو حلال سمجھا، کس چیز کو حرام سمجھا؟ بتلا کس چیز کو جائز سمجھا، کس چیز کو ناجائز سمجھا؟ کیا تو نے دین کی پیروی کی؟ ماذا تقول فی ھذا الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی اور یہ سوال ہوگا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ نبی اور پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مومن صحیح جواب دے گا لیکن کافر جواب نہیں دے سکے گا. تو انسان کا حساب و کتاب کا معاملہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جیسے انسان کی موت واقع ہوتی ہے. حساب و کتاب میں انسان کے اعمال سامنے کیے جائیں گے. جب قیامت کبریٰ ہوگی انسان کے اعمال اس کے سامنے آئیں گے. چھوٹے سے چھوٹا عمل، ذرے کے برابر عمل. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی ذرے کے برابر خیر کرے گا وہ بھی سامنے دیکھ لے گا اور جو ذرے کے برابر شر کرے گا وہ بھی سامنے دیکھ لے گا. کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی، ہر چیز سامنے آ جائے گی. انسان کے اعمال نامے کے اندر اس کے اعمال رکھے جائیں گے. میزان اعمال قائم کی جائے گی. میزان اعمال میں انسان کے اعمال رکھے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جن کے میزان اعمال میں ان کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ فلاح اور کامیابی حاصل کریں گے. اور جن کی نیکیوں کا عمل بھاری نہیں ہوگا، ہلکا ہوگا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. وہ خسارے کے اندر جائیں گے اور جہنم میں داخل ہوں گے. تو انسان کو اس حدیث کے اندر یہ ترغیب دی گئی کہ اپنے اعمال کو وزنی بنانا ہو تو اپنی نیت کو درست کرو. اگر تمہاری نیت درست ہوگی تمہارے اعمال وزنی ہوں گے. اگر نیت خراب ہوگی تمہارے اعمال خراب ہوں گے. اس کے بعد ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے مختلف اعمال کی مختلف جہتیں رکھی ہیں. انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. یہ 2 رکعت کیا ہے؟ اگر انسان یہ نیت کر لے کہ میں فجر کی جو میری نمازیں قضا ہو گئی ہیں میں وہ نماز ادا کر رہا ہوں تو یہ اس کے ذمے سے اس کے فرائض جو اس کے ذمے واجب ہیں ان میں سے یہ نماز منہا ہوگی اور 2 رکعتیں کم ہو جائیں گی. اس کے ذمے اگر 100 نمازیں 100 رکعتیں فجر کی اس کے ذمے ہیں 2 ادا کر لی 98 رہ جائیں گی، 100 نہیں رہیں گی. لیکن یہ نیت کرے گا کہ میں قضا ادا کر رہا ہوں تو یہ قضا میں محسوب ہوں گی. اگر یہ نیت نہ کرے تو قضا میں محسوب نہیں ہوگی. اگر وہی 2 رکعتیں آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ میں حاجت کے لیے پڑھ رہا ہوں تو ان 2 رکعتوں میں حاجت کی تاثیر آ جائے گی. اگر انہی 2 رکعتوں میں آدمی نیت کرتا ہے کہ میں یہ تحیت المسجد پڑھ رہا ہوں تو اس کی تحیت المسجد ادا ہو جائے گی. اگر انہی 2 رکعتوں میں وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں تحیت الوضو پڑھ رہا ہوں تو اس کی تحیت الوضو کی 2 رکعتیں ادا ہو جائیں گی.
اگر انہی 2 رکعتوں میں وہ یہ نیت کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور مجھے عبادت گزار سمجھیں تو یہ ریا ہوگا اور یہ نماز بیکار ہو جائے گی۔ انما الاعمال بالنیات، جیسی انسان نیت کرے گا ویسے اس کا عمل ہوگا۔ انسان کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، کچھ پیسے دیتا ہے، ان پیسوں کے اندر انسان کی نیت کا اعتبار ہے۔ جب کوئی چیز دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ عین ممکن ہے کہ یہ بطور امداد دے رہا ہو، کسی کی امداد کرنا مقصود ہے۔ اس میں اگر وہ امداد کی نیت کرے گا صدقے کا ثواب ہوگا۔ اگر اس میں وہ یہ نیت کرتا ہے کہ نہیں میں یہ اس کو دے رہا ہوں تو واپس لوں گا تو یہ قرض ہوگا۔ یہ پیسے جو دے رہا ہے وہ صدقہ نہیں ہوں گے بلکہ قرض ہوں گے۔ آدمی اگر اپنے اہل و عیال کو دے رہا ہے تو یہ نفقہ بنے گا۔ اگر اپنے اہل و عیال کو دے رہا ہے خرچ کرنے کے لیے تو یہ نفقہ بنے گا۔ اگر انسان یہ اس لیے دے رہا ہے کہ بھی میرا کوئی کام کرنا ہے اور آپ کام کرتے نہیں اس لیے آپ کو پیسے دے رہا ہوں تو یہ رشوت بنے گی۔ چاہے وہ رشوت کسی دنیا دار کو دی جائے یا کسی دیندار کو دی جائے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے، اگر دنیا دار کو رشوت دینا حرام ہے تو کسی دیندار کو رشوت دینا وہ بھی حرام ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ اب لوگ آتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ کوئی تعویذ لینا ہے، وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت میں آ رہا تھا مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، ایک تعویذ دے دیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ مٹھائی کا ڈبہ رشوت ہوگا۔ اگر کام کرنے کے بعد کسی نے کوئی کام کیا آپ نے اس کو پیسے دیے تو یہ اجرت ہوگا، جیسے مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے یہ اجرت ہوگا۔ اب وہ نفقہ ہے، وہ صدقہ ہے، وہ رشوت ہے، وہ اجرت ہے یا وہ ہدیہ ہے۔ اگر آپ صرف محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں کہ مجھے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے میں دے رہا ہوں تو اس کا نام ہدیہ ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ صدقہ ہے، وہ نفقہ ہے، وہ رشوت ہے، وہ اجرت ہے، وہ ہدیہ ہے، اس کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ جیسی نیت کرے گا انما الاعمال بالنیات۔ تو اللہ نے مختلف اعمال کے مختلف اثرات رکھے ہیں۔ مثلا نماز کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحشات اور منکرات سے روک دیتی ہے۔ کیا بات ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہمیں تو نہیں روکتی، ہمارے دل میں تو خیالات بھی آتے ہیں، ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں۔ فحشات اور منکرات سے روکنے کا مطلب تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا آدمی کسی قسم کی فحش نہ گفتگو میں مبتلا ہو نہ فحش عمل کے اندر مبتلا ہو۔ نماز پڑھنے والا آدمی کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو، نہ وہ جھوٹ بولے، نہ وہ غیبت کرے، نہ وہ کسی کو دھوکہ دے، نہ وہ رشوت لے، نہ وہ چوری کرے، نہ وہ سود لے، نہ سود دے، کسی قسم کا کوئی معاملہ گناہ کا وہ نہ کرے، نہ زنا کرے، نہ شراب پیے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے اور یہ سارے کام بھی کرتا ہے؟ کیا وجہ؟ بات اصل میں یہ ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور مجھے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ عبادت ادا کر رہا ہوں اور مجھے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا، اللہ سے مجھے اس کا اجر و ثواب لینا ہے۔ اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اس نماز میں اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے مجھے اللہ تعالیٰ وہ تاثیر عطا فرمائے اور مجھے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اللہ تعالیٰ ہر نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز پڑھتے وقت اگر اس کے دل میں اس نیت کا استحضار ہوگا، یہ نیت اس کے دل میں موجود ہوگی، ہر نماز کی نیت کرتے وقت
اگر ان تمام باتوں کا استحضار ہوگا تو اس نیت کی برکت سے اس نماز میں یہ تاثیر ضرور آئے گی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی عادت کے مطابق پڑھتے ہیں، ہمیں اس قسم کی نیت کا کوئی استحضار اور کوئی تصور نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیسے؟ ہم لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں لیکن رمضان کے روزے معاف کیجئے ہم عادتاً رکھتے ہیں، ہماری نیت صرف اتنی ہوتی ہے کہ میں کل کے رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، کل کے دن کا روزہ رکھ رہا ہوں، بس اس وقت اگر یہ نیت پیش نظر ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے حکم کی وجہ سے، ایمان کے تقاضے کی وجہ سے، احتساباً، اور میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کی تاثیر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی برکت سے نجات عطا فرمائیں گے، تمام گناہوں سے بچنے کی نجات عطا فرمائیں گے، تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، تمام نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگر یہ استحضار کرے گا تو روزے کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر استحضار نہیں ہوگا تو روزے کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ روزہ ہم بھی رکھتے ہیں لیکن ہمارے روزے کے اندر وہ اثرات نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھے من لم یدع قول الزور والعمل به، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ او شرابہ، جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ روزہ تو ادا ہو جائے گا، روزہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت اس کو حاصل نہیں ہوگی اور اس کے اوپر وہ اثرات اور وہ ثمرات مرتب نہیں ہوں گے جو روزے کی وجہ سے ہونے چاہیے۔ آدمی حج کرتا ہے، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو جس کے ذمہ حج فرض کیا گیا اس کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ فلا رفث، خواہشات نفسانی کے کسی تقاضے پر عمل نہیں کرنا، احرام باندھنے کے بعد خواہشات نفسانی کے تقاضے بالکل بھول جاؤ، کوئی تقاضا، بیوی پاس موجود ہے اس سے پیار محبت کی باتیں بھی نہیں کرنی، اس سے پیار بھی نہیں کرنا، اس کو اس طرح سے شہوت سے ہاتھ بھی نہیں لگانا، خبردار ان چیزوں کو بھول جاؤ۔ اور اسے فلا رفث ولا فسوق، اور فسوق بھی اس میں نہ ہو، جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، غیبت کرنا، دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہونا، ان چیزوں کو بھول جاؤ۔ احرام باندھ لیا، اب یہ بات زبان پر آ رہی ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب زبان پر اللہ کے سامنے حاضری آ رہی ہے۔ لبیک کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو اللہ کے سامنے حاضری کا اعتراف ہو رہا ہے، یا اللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جب اللہ کے سامنے حاضر ہے تو آپ ذرا یہ سوچئے کہ اگر ایک لڑکی کا باپ سامنے کھڑا ہو تو انسان اس لڑکی کو شہوت سے نہیں دیکھ سکتا، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو انسان ابا سے ڈرتا ہے تو ربا سے کیوں نہیں ڈرتا؟ رب تو سامنے موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تقاضا تو یہ تھا کہ اس طرح عبادت کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا تم کو۔ تو یہ کیا بات ہے کہ ہم حج کرتے ہیں، ہم احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد لبیک بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، اور پھر ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم دوسروں کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، ہم وہاں شہوت کے تقاضوں پر عمل بھی کر رہے ہیں، ہم نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، حالت احرام کے اندر
نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ پھر فسوق سے تو بچنا تھا۔ فسوق کے معنی تو نافرمانی کے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے تو بچنا تھا، تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہمارے حج کے اندر وہ تاثیر کیسے آئے گی جو تاثیر حج کی اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے؟ ہمارے حج کے اندر ہم حج کرتے ہیں، سارا پورا حج کرتے ہیں، احرام بھی باندھ لیا، طواف بھی کر لیا، عرفات بھی چلے گئے، مزدلفے بھی چلے گئے، منی بھی چلے گئے، رمی بھی کر لی، طواف زیارت بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے۔ ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ حج کرنے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہماری ماضی کیوں نہیں بھول جاتی؟ ہماری ماضی دہرا کر کیوں واپس آتی ہے؟ ہم پھر اسی طرح سے بے وفائی کی زندگی، بدعہدی کی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ حج کرنے کے باوجود پھر ہم رشوتیں بھی لیتے ہیں، پھر ہم سود بھی لیتے ہیں، پھر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم غیبتیں بھی کرتے ہیں، کیوں آخر؟ کیا ہمیں وہ لبیک یاد نہیں کہ ہم بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر وہاں نعرے لگا رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک؟ وہ کہاں گیا لبیک؟ ساری باتیں ہم حج کے دوران اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ وہاں معلم کے یہاں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہاں آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے، اور بسوں میں چڑھتے وقت جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، میں پہلے، اس نے کہا میں پہلے، ہر آدمی اس طرح سے جھگڑ بھی رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ حدیث میں فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، جو آدمی اس طرح حج کرے کہ نہ اس میں خواہشات نفسانی پر عمل کرے، نہ اس میں کوئی نافرمانی کرے، تو وہ جب واپس لوٹے گا تو ایسا ہوگا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی بالکل پاک صاف، تمام گناہوں سے مبرہ۔ لیکن ہم تو حج سے واپس آتے ہیں، ہماری حالت تو پہلی جیسی ہوتی ہے، ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ انما الاعمال بالنیات، اگر ہم حج میں یہ سوچ کر اور یہ نیت کرتے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اتنی مشقت برداشت کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے میں آیا ہوں، میں اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے آیا ہوں، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آیا ہوں، تو میں یہاں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کیا کر رہا ہوں؟ جی کبھی یہ سوچا ہم نے؟ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا کے جہاں پر خدا نہ ہو، کہ بھئی خدا تو ہر جگہ موجود ہے، تو پھر حرم میں بیٹھ کر کیوں شراب نہ پئیں؟ ہم حرم میں بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے قضیے، ساری دنیا کے جھگڑے، ساری دنیا کی سیاست حرم میں بیٹھ کر طے ہوتی ہے، وہاں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، عصر سے مغرب تک اور مغرب سے عشاء تک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب پوری ملک کی سیاست اور پوری دنیا کے جھگڑے، لین دین اور معاملات سارے وہاں طے ہو رہے ہیں۔ پھر ہم پر حج کا وہ اثر کیسے مرتب ہو؟ آپ بتائیے کیسے مرتب ہو کہ رجع کیوم ولدته امه، کہ وہ آدمی اس طرح لوٹے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ بھائی اس کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے تو انما الاعمال بالنیات، اس کے لیے تو نیت کرنی پڑے گی۔ اگر انسان کی نیت صحیح ہوگی اور اسے ہر قدم پر اللہ کا استحضار ہوگا، ہر قدم پر وہ یہ سمجھے گا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں نہیں دیکھ رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں حالت احرام میں ہوں، اللہ کے سامنے ہوں، میں کہہ رہا ہوں لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، تو واقعی میں حاضر ہوں، واقعی میں اللہ کے سامنے ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کی تعریف یہ ہے کہ ان مولا کا لا یرا کا حیث نہاک، کہ تیرا مولا تجھے اس جگہ کھڑا ہوا نہ دیکھے جس کام سے اس نے منع کیا۔ حیا کی تعریف یہ ہے۔ تو آپ بتائیے کہ پھر ہم حیا پر عمل کر رہے ہیں یا بے حیائی پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم تو بے حیائی اور بے غیرتی پر عمل کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں موجود ہیں، اللہ کے سامنے موجود ہیں، جہاں ہمارے ایک ایک عمل کے اوپر ایک ایک لاکھ گنا اجر دیا جا رہا ہے، اتنا بڑا اجر کہ کائنات عالم میں کسی جگہ نہیں مل سکتا جتنا اجر انسان کو وہاں ملتا ہے۔
ایک روپیہ خیرات کرے 1,00,000 روپے کے برابر ہے، 1 روپیہ خیرات کرے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی جائیداد بیچی اور جائیداد بیچ کر اپنے بچوں کے اندر وراثت تقسیم کی، تو فرمایا کہ بھائی اس میں سے کچھ پیسہ میں اپنی زندگی میں اپنے لیے لینا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا جی سب کچھ آپ کا ہے، آپ رکھیے، جو کچھ آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ دے دیجئے، جو نہیں دینا چاہتے وہ سب آپ رکھیے، سب آپ کا ہے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیسے نکالے اور نکال کر اس میں سے کہا اتنے پیسے دارالعلوم دیوبند بھجوا دو، اتنے پیسے مدارالعلوم سہارنپور بھجوا دو۔ 1,00,000 روپے دارالعلوم دیوبند بھجوا دیے، 1,00,000 روپے مدارالعلوم سہارنپور بھجوا دیے، 1,00,000 روپے خانقاہ بھجوا دیے، اور اس کے بعد 1,00,000 روپے نکالے، کہنے لگے بھائی یہ میں حج کو جا رہا تھا تو مجھے دیے کہ بھئی تم یہ پیسے لے جاؤ اور وہاں حرم میں مدرسہ سہولتیہ کے اندر جمع کرا دینا۔ تو میں نے اس پہ کہا، میں نے کہا یہ مدرسہ سہولتیہ میں تو کوئی ایسا نظام تعلیم بھی نہیں ہے اور کوئی طلبہ بھی نہیں ہے، اور جتنے ان کے اخراجات ہیں اس سے زیادہ ان کے پاس چندہ آ جاتا ہے، یہاں مدارس ہیں غریب اور نادار، آپ ان کو دے دیجئے۔ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ وہاں اگر میں خیرات کروں گا تو 1,00,000 گنا اجر ملے گا، تو 1,00,000 ضرب 1,00,000، جی میں 1,00,000 روپے دے رہا ہوں، 1,00,000 ضرب 1,00,000، میں تو وہ اجر لینا چاہتا ہوں، تو تم بتاؤ وہ اجر یہاں کسی کو دینے سے مل جائے گا؟ یہ نظر انسان کی ہو کہ وہاں مجھے 1 روپیہ خیرات کرنے پر 1,00,000 روپے کے برابر اجر ملے گا، ایک نفل 2 رکعت نفل پڑھنے پر 1,00,000 مرتبہ 2 رکعتیں پڑھنے کا مجھے اجر ملے گا۔ وہاں میں اگر 1 مرتبہ اللہ کہوں گا تو 1,00,000 مرتبہ اللہ کہنے کا اجر ملے گا۔ وہاں اگر میں ایک چھوٹا سا عمل کروں گا، وہاں تلاوت کروں گا، یہاں مجھے 1 حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی، وہاں مجھے 1 حرف کے اوپر 10,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ تو انسان کو اتنا بڑا اجر، ایسی مقدس جگہ، پھر وہاں پہنچ کر اور آدمی یہ کہہ بھی رہا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، میں اللہ میں حاضر ہوں، تیرے سامنے حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ پھر وہاں بیٹھ کر غیبت کرنا، پھر وہاں بیٹھ کر جھوٹ بولنا، پھر وہاں بیٹھ کر دوسرے کو تکلیف پہنچانا، پھر وہاں بیٹھ کر دنیا کی باتوں کے اندر مشغول ہونا، وہاں تجارت کے منصوبے بنانا اور تجارت کی طرف سوچنا، وہ تو آخرت کی تجارت کی جگہ ہے، وہ تو آخرت کی تجارت کی جگہ ہے کہ جہاں انسان یہ سوچے کہ میرے اعمال کا اجر و ثواب کتنا بڑھتا ہے۔ لیکن یہ باتیں انما الاعمال بالنیات، یہ تو انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ اگر انسان کی نیت وہاں صحیح ہوگی اور اس نیت کے مطابق وہ عمل کرے گا تو حق تعالی شانہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا، عجیب و غریب قسم کا واقعہ، ایک بزرگ صاحب کشف و کرامت، صاحب نسبت، صاحب کشف و کرامت حج کے لیے تشریف لائے، تو میدان عرفات میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، صاحب الہام ہے، صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر آپ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف نہ ہو تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آج آپ نے سب سے زیادہ کس کا حج قبول کیا۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں میدان عرفات کے اندر، اے اللہ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آج آپ نے سب سے زیادہ کس کا حج قبول کیا۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے اسی وقت الہام ہوا، فرمایا کہ ایک آدمی جو اس وقت ملک شام کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کا حج ہم نے آج سب سے زیادہ قبول کیا۔ اب یہ حیران، بیٹھا ہوا ملک شام میں ہے، یا اللہ وہ کہاں ہے؟ کہا اس وقت وہ ملک شام میں بیٹھا ہوا ہے، عرفات میں نہیں ہے۔ یہ سوال کر رہے تھے کہ عرفات میں آنے والوں میں سب سے زیادہ کس کا حج قبول ہوا؟ بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ وہ آدمی جو اس وقت عرفات کے میدان میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا نہیں، بلکہ جو ملک شام میں بیٹھا ہوا ہے اس کا حج سب سے زیادہ قبول ہوا۔ اب یہ حیران، انہوں نے کہا یا اللہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، مجھے اس کا نام اور پتہ بتا دیجیے۔ تو الہام میں اس کا نام بھی بتایا گیا اور پتہ بھی بتایا گیا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ میں حج کے بعد شام جاؤں گا
اور جا کے اس آدمی سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ یہ وہاں سے فارغ ہو کر اور ملک شام پہنچے، تلاش کرتے 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 اس آدمی کے پاس پہنچے۔ وہ آدمی مل گیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی اللہ کے بندے تو حج کو گئے تھے اس مرتبہ؟ اس نے کہا جی نہیں، میں تو نہیں جا سکتا۔ پھر کہ کیا بات ہے؟ وہ بھی بزرگ آدمی تھے، ولی اللہ تھے، صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا بھئی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات کچھ ایسی ٹیڑھی سی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بات بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ سے میدان عرفات کے اندر یہ درخواست کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسے آدمی کا بتائیے جس کا حج آپ نے سب سے زیادہ قبول کیا ہو۔ تو اللہ نے تیرا نام بتایا کہ تیرا حج سب سے زیادہ قبول ہوا۔ تو اس کی قیمت یہ رونے لگا۔ تو انہوں نے کہا بھی بات بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں حج کو جانا چاہتا تھا، میں نے حج کے لیے پیسے جمع کیے، مدت دراز تک میں پیسے جمع کرتا رہا، تھوڑے تھوڑے کر کے آخر وہ اس قابل ہوئے کہ میں حج کو جا سکتا تھا۔ تو اچانک جب میں نے پروگرام بنایا تو میرا بچہ روتا ہوا آیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ برابر والے جو ہمارے گھر کے برابر رہتے ہیں انہوں نے میرے تھپڑ مارا ہے منہ پر، بہت زور سے تھپڑ مارا۔ تو مجھے غصہ آیا کہ یہ کیا بات ہے، چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ، اس کے انہوں نے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے نشان پڑ گئے۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے جا کر کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے مارا ہے، بس جاؤ مارا ہے۔ میں نے کہا بھئی کیوں مارا ہے تم نے؟ تو وجہ بتاؤ، آخر کیا بات ہے، بچے نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کیا بچے نے، بس تم جاؤ، ہم نے مارا ہے، ہم مجرم ہیں، ہم نے مارا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات تو نہیں، وجہ بتاؤ کیا بات؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ، اور تم پوچھ رہے ہو تو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے اوپر فقر و فاقہ ہے، اور ہفتے گزر گئے کوئی چیز کھانے کو نہ ملی، تو مجبور ہو کر جب ہم اس درجے میں پہنچ گئے، مخمسے کا درجہ، کہ جہاں موت اور حیات کی کشمکش ہوتی ہے اور انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ اب اگر کچھ میں نے نہ کھایا تو موت آ جائے گی، تو اس حالت کے اندر ہمیں یہ خیال ہوا کہ شریعت نے اس حالت کے اندر اجازت دی ہے کہ حرام کو حرام سمجھ کر کھانے کی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں ہم نے کتا ذبح کیا اور کتا ذبح کر کے ہم نے اس کو گوشت پکایا، وہ ہم کھانے لگے تو یہ بچہ آ گیا۔ ہم نے ایک بوٹی اپنی ضرورت سے زائد ہم نے وہ اٹھا کے پھینک دی اور باہر ڈال دی، اس نے وہاں سے وہ اٹھا کے اور اس کے اوپر گوشت لگا ہوا تھا، یہ اسے کھانے لگا، تو ہم نے اس کو منع کیا لیکن یہ نہ مانا، تو ہم نے اس کے تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کے اس کو بھگایا تاکہ یہ بات آ جائے، اس لیے کہ ہم پر تو مخمسے کی حالت تھی، ہمارے لیے تو شریعت میں اجازت تھی، اس پر تو مخمسے کی حالت نہیں تھی، اس کے لیے تو اجازت نہیں تھی، اس لیے ہم نے اس کو روک دیا۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ اتنے دن ہو گئے فاقوں کے اندر مبتلا، تو کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ تو جو حج کے لیے پیسے جمع کر کے بیٹھا ہوا، تو حج بھی کر جائے، لوگوں کو روٹی بھی نہ ملے، تو میں نے وہ سارے پیسے لے جا کر ان لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ تو اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس دن کا حج سب سے زیادہ قبول کہ عرفات میں آنے والے کو وہ حج نصیب نہیں ہوا جو اس آدمی کو اپنے وطن میں رہ کر صرف اس وجہ سے کہ اس نے حج کے جمع کیے ہوئے پیسے ان لوگوں کو دے دیے، اللہ نے عرفات کے میدان میں حاضری اور سب سے زیادہ مقبول حج کا ثواب اس کو عطا فرما دیا۔ انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا دار و مدار تو انسان کی نیت کے اوپر ہے، ہم جیسی نیت کریں گے ویسے ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر ہماری نیت اللہ کے لیے ہوئی، اللہ کی رضا کے لیے ہوئی، تو آدمی، حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کھانا کھاتے ہوئے اگر لقمہ بنا کر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے بیوی کے منہ میں دے دے تو اس پر بھی صدقے کا اجر عطا کیا۔ انما الاعمال بالنیات، تو یہ تو اعمال کا دار و مدار تو انسان کی نیت کے اوپر ہے، جیسے انسان نیت کرے گا ویسے اس کو اجر ملے گا، اگر نیت اس کی صحیح ہوگی تو اجر ملے گا اور نیت صحیح نہیں ہوگی تو اجر نہیں ملے گا۔ بعض حضرات نے اس کی وجہ سے نیت کو فرض قرار دے دیا۔ انما الاعمال بالنیات کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کو فرض قرار دے دیا، اس لیے امام شافعی کے نزدیک اگر وضو میں نیت نہ کی جائے
تو وضو نہیں ہوتی۔ غسل میں اگر نیت نہ کی جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو اور غسل کیونکہ طہارت حاصل کرنے کے لیے ہے، اس لیے جیسے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے پاک کرنے کی نیت ضروری نہیں ہے، 3 مرتبہ اگر دھو لیا جائے کپڑا پاک ہو جائے گا، چاہے اس کے اوپر داغ باقی رہے، 3 مرتبہ دھو کر نچوڑ دیجئے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بس اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ وضو میں اگر انسان نیت نہ بھی کرے تب بھی وضو ہو جائے گا، غسل میں انسان نیت نہ بھی کرے تب بھی غسل ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ وضو اور غسل میں نیت کرنا فرض ہے، بغیر نیت کے نہ وضو ہوگی اور نہ غسل ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اگر انسان وضو کرتے وقت نیت کرے گا نماز کے لیے تو اس وضو سے انسان کو ایک فائدہ ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ وضو کرنے والے غر محجلون کہلائیں گے۔ غر محجلون کیا معنی؟ کہ جن کے ہاتھ، چہرہ اور سر اور پیر چمکتے ہوئے ہوں گے۔ غر محجل اصل میں عربی کا لفظ ہے۔ غر محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں، بعض گھوڑے ہوتے ہیں جن کی پیشانی بھی سفید ہوتی ہے اور ان کا چہرہ بھی سفید ہوتا ہے اور ہاتھ بھی ان کے سفید ہوتے ہیں، یہ بعض گھوڑے ہوتے ہیں اس قسم کے، وہ بہت تیز اور بہت قیمتی گھوڑے شمار کیے جاتے ہیں۔ تو حدیث میں فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن جب آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کے انسان جب موجود ہوں گے تو میری امت کے وضو کرنے والے افراد دور سے پہچانے جائیں گے کہ ان کے تمام چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، ان کے سر سفید ہوں گے، ان کے بازو سفید ہوں گے، ان کی پنڈلیاں سفید ہوں گی، اور ان کو پکارا جائے گا یا غر محجلون، اے چمکتے ہوئے چہروں والو، ان کو پکارا جائے گا۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، اس لیے اگر کوئی چاہے کہ اس کی یہ چمک اور زیادہ ہو تو وضو کے اندر اہتمام کرے، مبالغہ کرے پورے اہتمام سے۔ اگر انسان نیت کرے گا وضو میں کہ میں اس لیے وضو کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وضو کے ذریعے مجھے طہارت کاملہ عطا فرمائے، تو یاد رکھیے وضو سے طہارت ظاہری بھی حاصل ہوگی اور طہارت باطنی بھی حاصل ہوگی۔ انسان زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ، اب انسان کے پاس اگر پیسہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر ایک نصاب کی بقدر وہ پہنچ جائے، نصاب شریعت نے مقرر کر دیا کہ اتنی مقدار میں 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر چاندی ہو یا نقد روپیہ ہو یا مال تجارت ہو، اور اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونے کے برابر اگر سونا ہو تو انسان کی ذمہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ، اگر انسان زکوٰۃ کی رقم نکال کر دے دے گا تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، ایک فریضہ ہے وہ تو ادا ہو گیا۔ لیکن زکوٰۃ کا جو اصل منشا ہے وہ منشا کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے، اس زکوٰۃ کے ذریعے ان کے اموال بھی پاک ہو جائیں گے اور ان کا وجود بھی پاک ہو جائے گا، ان کا وجود بھی پاک ہو جائے گا۔ اگر انسان زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ نیت کرے کہ اللہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے مجھے طہارت کاملہ عطا فرمائے، میرا مال بھی پاک ہو جائے، میرا وجود بھی پاک ہو جائے، اس نیت کے ساتھ اگر ادا کرے گا تو یہ طہارت حاصل ہوگی۔ اگر اس نیت کے بغیر ادا کرے گا تو یہ طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے مال کی محبت انسان کے دل میں آ جائے، یہ اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ حب مال، حب جاہ اور حب مال انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ مال انسان کے ہاتھ میں ہو یہ نعمت ہے، اور مال انسان کے دل میں ہو تو یہ عذاب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں مال ہوتا ہے اسے زکوٰۃ نکالتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے جن حضرات کے اللہ تعالی نے جن حضرات کے دل میں مال کی محبت رکھی ہے ان کو زکوٰۃ نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور جن کے ہاتھ میں مال ہے اور دل میں ان کے مال نہیں ہے ان کا حال یہ ہے
کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. یہاں معلوم ہوا کہ یہاں پانی کھارا ہے اور کڑوا پانی ہے، میٹھا پانی کہیں نہیں ہے. صرف ایک بیر روما ہے، ایک یہودی کی ملکیت میں ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور کہیں میٹھا پانی نہیں ہے، اور وہ مدینے سے باہر ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ کنواں بیچ دے. اس نے کہا میں بیچ نہیں سکتا، آدھا کنواں بیچ سکتا ہوں. 30,000 درہم کے اندر آدھا کنواں بیچوں گا. 30,000 درہم اس زمانے کی بات ہے جب ایک ایک درہم کے لیے انسان محتاج ہوتا تھا. ایک ایک درہم کے لیے 30,000 درہم میں آدھا کنواں بیچوں گا. حضرت عثمان آدھے کنواں کا کیسے آدھا کرو گے؟ اس طرح اس کو تقسیم کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، آدھے کنویں کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک دن پانی میں لوں گا اور ایک دن پانی تم لو گے. آدھے کنویں کا مطلب یہ ہے. چنانچہ اس طرح سے تقسیم کر کے وہ آدھا کنواں خرید لیا حضرت عثمان نے، اور خرید کر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اس لیے کہ مال ان کے دل میں نہیں تھا، مال ان کے ہاتھ میں تھا. اگر دل میں مال ہوتا تو وہ 30,000 درہم کا کنواں اتنی آسانی سے وقف نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے وہ آدھا کنواں وقف کر دیا. یہودی نے کیا بدماشی کی کہ اس نے جس دن اس کی باری آتی وہ پانی اتنا زیادہ نکال لیتا کہ کنویں میں اگلے دن پانی نہ ہوتا، اور ہوتا تو تھوڑا سا پانی ہوتا. مسلمانوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے مسلمانوں میں جو ہمت کرے اور بقیہ آدھا کنواں بھی اس سے خرید لے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے پاس پہنچے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اب مجبوری کس کی تھی؟ حضرت عثمان کی. اب ضرورت کس کی تھی؟ حضرت عثمان کی. یہودی اکڑ گئے اس بات پر. اس نے کہا اب تو تمہاری ضرورت ہے نا، تمہاری مجبوری ہے، لہذا اب تو پیسے اس سے دگنے ہوں گے. انہوں نے کہا تو دگنے نہیں 4 گنے لے، یہ پیسے لے اور یہ کنواں چھوڑ. اور اس سے وہ کنواں لیا اور پورا کنواں انہوں نے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے. تو کیا بات تھی؟ پیسہ اگر ان کے دل میں ہوتا وہ یہ کام کبھی نہ کر سکتے. پیسہ ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے دل میں پیسہ نہیں تھا. اللہ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بہت سے لوگ ایسے عطا فرمائے تھے جن کے پاس بے پناہ دولت تھی، بہت زیادہ دولت تھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے بے پناہ دولت عطا فرمائی، لیکن ان کا اپنا مذہب یہ تھا کہ انسان کو اپنے پاس رکھنا صرف ایک دن کی ضرورت کے مطابق رکھنا جائز ہے، باقی سب کچھ خیرات کر دیں. وہ فرماتے تھے قرآن پاک کی یہ آیت یسألونک ماذا تنفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرنا چاہیے. قل العفو، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو زائد ہے وہ سب دے دو. چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کا پیسہ اپنے پاس رکھ کر اور باقی سب خیرات کر دیتے تھے. روزانہ جتنا مال آتا سارا کا سارا خیرات کر دیتے. ایک دن کی روزی اپنے پاس رکھتے تھے. بس کہتے تھے میں تو ایک دن، اس سے زیادہ میں نہیں رکھتا، کل کو اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا پھر دے دیں. اور یہ اللہ کا نظام ہے. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اللہ تعالیٰ اس کو اضعاف کثیر بڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کو کئی ہزار گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو اس طرح سے وہ روزانہ خیرات کرتے تھے. ایک بزرگ کا قصہ حکایات اولیاء کے اندر ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے. پتہ نہیں کتاب مستند تو نہیں ہے، واللہ عالم یہ قصہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن بہرحال قصہ اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے مقدر میں جتنا رزق ہے مجھے عطا فرما دیجیے. مرتے دم تک کا جتنا رزق میرے مقدر میں ہے مجھے آج ہی عطا فرما دیجیے. حق تعالی کی طرف سے الہام ہوا کہ کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا یا اللہ میرا نفس یہ کہتا ہے کہ کل کو کہاں سے کھائے گا، تو میں وہ سارا رزق لے کے اپنی اس کوٹھڑی کے اندر جمع کر لوں گا اور میں اپنے نفس کو یہ سمجھاؤں گا کہ یہاں سے کھاؤں گا. اولیاء اور عارفین کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سارا رزق عطا فرما دیا. اب جب عطا فرما دیا انہوں نے وہ سارا رزق جتنا قیامت تک ان کو، جتنا مرد دم تک ان کو کھانا تھا وہ سارا مل گیا. انہوں نے سارا اٹھا کے انواع و اقسام کی قسمیں
گندم ہے، چاول ہے، سبزیاں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ان کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی، سب چیزیں مل گئی. انہوں نے اٹھا کے ایک کوٹھڑی بھر کے، کوٹھا بھر کے اس کے اندر رکھ دیا، اور اس کے بعد فقراء اور مساکین کو بلایا اور بلا کر اس میں سے نکالیں اور خیرات کر دیں، اس میں سے نکالیں اور خیرات کر دیں. اب اس کے بعد نکالیں خیرات کر دیں. اچھا دیکھتے نہیں تھے اس میں، بس ایسے آنکھیں بند کر کے جاتے اور جو ہاتھ میں آتا وہ نکال کے دے دیتے، جو ہاتھ میں آتا وہ نکال کے دے دیتے. کئی دن گزر گئے، کئی دن کے بعد پھر اسے کھول کے دیکھا تو وہ اسی طرح سے بھرا ہوا لبالب. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ کیا نظام ہے، میں روزانہ اس میں سے نکال کے دے رہا ہوں اور اپنا بوجھ کم کر رہا ہوں اور یہ پھر اسی طرح سے بھرا ہوا. فرمایا اللہ کے بندے تو جتنا دیتا ہے ہم اس سے ہزاروں گنا بڑھا کر اور پھر تیرے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں. یہ تو تیرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے رکھنے کی جتنا ہم نے اپنے پاس جمع کیا ہوا. ابھی تیرے پاس تو رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو بھائی زکوٰۃ انسان دیتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے سوال کیا کہ حضرت زکوٰۃ کتنی فرض ہے، زکوٰۃ کتنی ادا کرنی چاہیے؟ فرمایا تجھے یا مجھے یا عام لوگوں کو؟ اس نے کہا کوئی الگ الگ ہے کیا؟ فرمایا ہاں الگ الگ. اس نے کہا پھر تینوں بتا دیجئے. اب مرید ہے اور بے تکلف ہے، منہ چڑھا ہے، اس نے کہا پھر تینوں بتا دیجئے الگ الگ کیسے؟ فرمایا کہ ہر 40 میں ایک زکوٰۃ میں دینا عام لوگوں کے لیے قانون ہے. ہر 40 میں سے ایک زکوٰۃ میں دینا سال میں ایک مرتبہ یہ عام لوگوں کے لیے قانون ہے. اور ہر 40 میں سے 39 خیرات کرنا اور ایک اپنے پاس رکھنا یہ تیرے لیے قانون ہے. اور ہر 40 کے 40 کو خیرات کر کے 40 مرتبہ استغفار کرنا یہ میرے لیے قانون ہے. تو بھائی زکوٰۃ کی تاثیر قرآن پاک نے یہ بیان فرمائی کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. تطہرہم ان کو پاک کر دے، وتزکیہم ان کا تزکیہ کر دے، ان کے باطن کو پاک کر دے، ان کا ظاہر بھی پاک ان کا باطن بھی پاک. زکوٰۃ ادا کرنے سے ظاہر بھی پاک ہو جائے، باطن بھی پاک ہو جائے. یہ تاثیر زکوٰۃ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ہمارا نہ ظاہر پاک ہوتا ہے نہ باطن پاک ہوتا ہے. بات یہ ہے انما الاعمال بالنیات. اگر اس استحضار کے ساتھ، اگر اس تصور کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں گے کہ یہ اللہ کا فریضہ ہے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس زکوٰۃ کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے ظاہر کو بھی پاک کر دیں گے، اللہ میرے باطن کو بھی پاک کر دیں گے، تو یقیناً یہ ثمرہ اس پر مرتب ہوگا. ہم یہ نیت کرتے ہی نہیں، بس زکوٰۃ ادا کر دی اور اس کو بھی بوجھ سمجھ کر ادا کرتے ہیں، تو پھر ہم پر یہ اثرات کیسے مرتب ہوں گے؟ یہ بات یاد رکھیے. نماز کی تاثیر الگ ہے، روزے کی تاثیر الگ ہے، حج کی تاثیر الگ ہے، زکوٰۃ کی تاثیر الگ ہے. ان تمام اعمال کے اندر، عبادات کے اندر انسان تلاوت کرتا ہے، انسان تلاوت کرتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت ہے، الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں، ہم تو طوطے کی طرح رٹتے چلے جا رہے ہیں نا. لیکن یہ اگر انسان اس کے اندر اپنی نیت کو درست کر لے، انما الاعمال بالنیات، کیا نیت درست کر لے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو خواب میں اللہ سے سوال کیا کہ یا رب بما یتقرب المتقربون، اے اللہ آپ کا قرب حاصل کرنے والے کیسے آپ کا قرب حاصل کریں؟ حق تعالی شانہ نے جواب میں فرمایا بکلامی یا احمد، اے احمد میرے کلام کے ذریعے سے. امام احمد ابن حنبل نے سوال کیا یا رب بفہم او بغیر فہم، اے اللہ سمجھ کر پڑھنے سے یا بغیر سمجھے؟ حق تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا یا احمد بفہم او بغیر فہم، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، میرے کلام سے میرا قرب حاصل ہوگا. تو اب غور کیجئے کہ ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اگر یہ نیت کر لیں کہ ہمیں اس کی تلاوت سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس کے اندر اللہ کا جمال پوشیدہ ہے، اس میں اللہ کا جمال پوشیدہ ہے. زیب النساء
ایک شاعرہ تھی اورنگزیب عالمگیر کی بہن زیب النساء. ایران کے بادشاہ نے شادی کی. شادی کر کے جب وہ لے کر آیا تو بیوی اپنے گھر سے جدائی کے اوپر رونے لگی. تو وہ خوبصورت حسین اور جمیل، اب وہ جو آنسو سرما لگایا ہوا تھا آنسو نکلا اور یہاں پہنچا تو وہ سرمے میں ملا ہوا آنسو سرخ سفید رخسار کے اوپر جب آیا تو وہ ایک عجیب قسم کا موتی محسوس ہوا. تو ایران کے بادشاہ نے مصرع کہا، درے ابلق کسے کم دیدہ موجود، چتلا موتی کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا. درے ابلق کسے کم دیدہ موجود. اب اس نے شاعروں کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ اس پر گرہ لگاؤ. گرہ لگانے کا مطلب ہوتا ہے دوسرا مصرع کہو تاکہ یہ شعر بنے. آپ گرہ لگانے کی مثال بھی میں آپ کو سنا دوں کہ ایک مصرع تھا، کسی نے مصرع کہا کہ اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں. وہاں ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گرہ لگائی، انہوں نے کہا بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں. وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، نابینا تھا، اس نے گرہ لگائی، اس نے کہا اس میں بینائی نہیں اور ہم میں، اس میں گویائی نہیں اور ہم میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں. وہاں ایک کوئی فقیر اور درویش بھی بیٹھا ہوا تھا، طالب علم، اس نے گرہ لگائی، اس نے کہا حق مصور مانگتا ہے جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں. اسے کہتے ہیں گرہ لگانا. تو اب اس نے کہا کہ درے ابلغ کیسے کم دیدہ موجود، اس کے اوپر گرہ لگاؤ. اور وہاں کی ایران کے شعراء نے گرہ لگائی لیکن وہ اسے پسند نہیں آئی. تو اس نے پھر ہندوستان مصرع بھیجا، اورنگزیب عالمگیر سے کہا کہ ہندوستان کے شعراء بہت مشہور ہیں، ان سے اس پر گرہ لگواؤ. چنانچہ اورنگزیب عالمگیر نے ان سے کہا اور جناب سب نے گرہ لگائی لیکن وہ بات پسند نہیں آئی اس کو. زیب النساء کو جب پتہ چلا تو زیب النساء نے دیکھا کہ استاد بادشاہ کوئی بہت اداس سے ہیں. اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ اداس ہیں؟ کہنے لگا ایسے ایک پاگل وہ ایران کا بادشاہ، اس نے ایک مصرع بھیج دیا اور جناب اس پر گرہ لگوا کے میں یہاں سے بھیج چکا، وہ اسے پسند ہی نہیں آ رہی. تو اس نے کہا کیا مصرع ہے؟ انہوں نے مصرع سنا دیا کہ درے ابلغ کیسے کم دیدہ موجود. تو زیب النساء نے برجستہ کہا، اس نے کہا لکھ کے بھیج دو، مگر اشک بتانے سرما آلود، مگر محبوب کا وہ آنسو جو سرمے میں ملا ہوا ہو وہ درے ابلغ ہوتا ہے. اب یہ جو مصرع وہاں گیا تو وہ تو پھڑک گیا. اس نے کہا اس کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میں نے محبوب کے آنسو کو دیکھ کر یہ بات کہی تھی، مگر اس کے بتانے سرما آلود. اس نے لکھا کہ اس کو بھیجو شاعر کو میرے پاس، میں اس کو انعام دوں گا بہت. اورنگزیب نے کہا زیب النساء سے کہ ڈوب مرو شاعری کرتی ہو، جاؤ اب ایران، وہاں جا کر انعام دو. اس نے کہا نہیں میرے جانے کی ضرورت نہیں، آپ میرا ایک شعر بھیج دیں. وہ شعر کیا تھا کہ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دار در سخن بیند مرا. میں اپنے کلام میں پوشیدہ ہوں جیسے پھول کی خوشبو پھول کی پتی میں پوشیدہ ہوتی ہے. جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرے کلام کو دیکھے. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مرا. تو شاعر کے کمالات اس کے کلام کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں، تو اللہ کا جمال اللہ کے کلام میں پوشیدہ ہے. اللہ کا جمال اللہ کے کلام میں پوشیدہ ہے. اب اگر ہم تلاوت کرتے وقت یہ نیت کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں کہ اس کے اندر اللہ کا جمال پوشیدہ ہے، اس کے اندر اللہ کے کمالات پوشیدہ ہیں، اس میں اللہ کی تجلیات پوشیدہ ہیں، اس میں اللہ کا قرب پوشیدہ ہے، تو ہمیں اس کے اوپر قرب حاصل ہوگا. ہم تلاوت کرتے ہیں تو طوطے کی طرح رٹتے چلے جاتے ہیں، ہم اس میں یہ نیت کرتے ہی نہیں انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت کریں گے ویسا ہمارا عمل ہوگا. یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے. اگر ہم اسی طرح، اب یہ صوفیہ نے ایک بات لکھی ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے. صوفیہ نے لکھا ہے کہ بعض چیزیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جن کی تاثیر میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا
کوئی آدمی خمیرہ مروارید کھا لے اور اسے پتہ نہ ہو کہ یہ کیا ہے، دوا المسک کھا لے اور اسے پتہ نہ ہو، تو بھئی وہ تو اذانیں دے گی اندر جا کے نہیں دے گی؟ جی دوا المسک تو اذانیں دے گی اندر جا کے، پتہ ہو یا نہ ہو اس کی تاثیر تو ہوگی۔ کوئی آدمی اگر سنکھیا کھا لے اور اسے پتہ نہ ہو، وہ چورن سمجھ کے سنکھیا کھا لے تو کیا ہوگا؟ اس کی نیت تو نہیں ہے، خودکشی کا ارادہ تو نہیں کر رہا، لیکن مرے گا تو صحیح۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں انسان کی نیت اگر وہ نہ بھی کرے تب بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیے، اثر اور چیز ہے، اجر اور چیز اثر اور چیز ہے، اجر اور چیز ہے۔ اگر انسان نیت کرے گا تو اجر ملے گا، اگر نیت نہیں کرے گا تو اثر تو ہوگا لیکن اجر نہیں ملے گا۔ بعض چیزیں ہیں جیسے اعمال ظاہری، ان کا اجر اور ان کا اثر ان کی نیت کے اوپر منحصر ہے، لیکن فرمایا کہ اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو انسان کے اوپر اس کا اثر تو ضرور ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کی زبان اللہ 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 کرتی رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتی رہے اور اس کا اثر اس کے اوپر نہ ہو۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھیے یہ لائٹیں جل رہی ہیں، متعدد 3 لائٹیں ہیں، آپ 2 بند کر دیجئے۔ ان لائٹوں کا فائدہ کیا ہے؟ 2 فائدے ہیں، 2 فائدے ہیں، جلب منفعت اور دفع مضرت، یعنی نفع حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا اور نقصان سے بچنا۔ دونوں فائدے آپ کو، یہ لائٹیں جل رہی ہیں، دونوں فائدے حاصل ہیں۔ جو فائدہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھا لیجئے، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں نقصان سے بچ جائیے۔ اب آپ چلیں گے، لائٹوں کی وجہ سے کسی سے ٹکرائیں گے نہیں، کسی سے ٹکرائیں گے نہیں، کسی کے ہاتھ پر آپ کا پیر نہیں رکھا جائے گا، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ 2 لائٹیں بند کر دیجئے، پھر بھی یہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ فائدہ پھر بھی ہوگا۔ اور یہ تیسری لائٹ بھی بند کر دیجئے، اور لائٹ بند کر کے وہ جو ایک ایمرجنسی لائٹ ہوتی ہے وہ جلا لیجئے، پھر بھی یہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دونوں فائدے پھر بھی ہوں گے۔ اور وہ لائٹ بھی بند کر دیجئے، موم بتی جلا لیجئے، پھر بھی کسی درجے میں یہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور موم بتی بھی آپ بند کر دیجئے، صرف ماچس کی تیلی جلا لیجئے تو اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اب روشنی کی مقدار، ماچس کی تیلی کی روشنی، اس کے برابر کیا نسبت؟ تو فرمایا یاد رکھیے 1000 مرتبہ اللہ 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 کہنے سے جو فائدہ ہوتا ہے، انسان یہ سمجھے کہ 1 مرتبہ اللہ کہہ لیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا 1 مرتبہ اللہ کہنے سے اس سے زیادہ فائدہ ہوگا جو ماچس کی تیلی جلانے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جلب منفعت اور دفع مضرت، نفع حاصل کرنا اور مضرت کو اپنے سے دور کرنا۔ اگر ماچس کی تیلی جلانے سے آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے، دونوں فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، تو 1 مرتبہ اللہ کہنے سے اس سے زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ کیوں انسان اس سے محروم رہے؟ ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جو اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ آپ اللہ اللہ کریں گے، آپ سبحان اللہ کہیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے، یا کوئی اور جملہ کہیں گے، کوئی قید نہیں لگائی۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، اللہ کا نام اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، اس کے اسماء حسنہ ہے، 99 نام اللہ تعالیٰ کے متعارف ہیں، اس لیے آپ جو نام بھی لیں گے وہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ کا ذکر انسان 1 مرتبہ بھی اگر کرے گا تو فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اس نیت سے کرے، فائدہ تو ہوگا، اثر تو ہوگا، لیکن اجر ہوگا نیت کے اوپر۔ اگر ہم اس نیت سے اللہ کا نام لیں گے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو یقیناً اجر بھی ملے گا، اثر بھی ملے گا۔ اور اگر بغیر نیت کے ہم کریں گے تو اثر تو ملے گا لیکن اجر نہیں ملے گا۔ تو بھئی انما الاعمال بالنیات،
نہایت مختصر سا میں نے اس حدیث کا مضمون آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تفصیلات تو اس کی بہت ہیں لیکن مختصر سا مضمون میں نے عرض کر دیا. اپنے اعمال کو کرنے سے پہلے اپنے نیتوں کی اصلاح کیجیے. اور یہ چیزیں ہیں اصل میں سیکھنے کی. یہ چیزیں اصل میں سیکھنے کی ہیں کہ جب تک انسان کسی سے سیکھتا نہیں اس وقت تک اسے اپنی نیت درست کرنا بھی نہیں آتا. نیت درست کرنے کے لیے بھی کسی سے سیکھنا پڑتا ہے. اور وہ کسی سے مراد کوئی اللہ والا, کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کر کے اس سے باقاعدہ اپنے رابطے کا, صرف ضابطے کا نہیں کہ راہ میں جب مل گئے صاحب سلامت ہو گئی. یہ بھی کچھ ملنے میں ملنا ہے کہ غیروں کی طرح راہ میں جب مل گئے صاحب سلامت ہو گئی. اور جب کبھی 6 مہینے میں ملاقات ہوئی تو یہ کہہ دیا کہ گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. اس سے کیا فائدہ؟ رابطے کی بات ہو کہ مسلسل رابطہ ہو اور وہ اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد, یعنی آدمی اپنے حالات کی اطلاع کرے اور پھر جو ہدایت ملے اس کا اتباع کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ میری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان سے زیادہ کامل مجھے نہیں مل سکتا, اور مداومت اور پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرے تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے. صرف یہ راستے میں کبھی کبھی مل لیے یا کبھی مجلس میں آ گئے یا کبھی واعظ میں آ گئے, اس سے کوئی فائدہ تو ہوتا ہے لیکن جتنا فائدہ چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے کسی اللہ والے سے اپنا تعلق, باضابطہ تعلق قائم کیجئے, اور وہ باضابطہ تعلق اطلاع اور اتباع کا تعلق ہو تب بات بنے گی, اس کے بغیر بات نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم صل على اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.